بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب کریم کے اسم عظیم سے جو خالق ارض و سما ہے، مالک شرق و غرب۔ درود و سلام شان کائنات جان کائنات نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر پاکستان اور دنیا بھر میں بسنے والے سفیران وطن کو سلام عرض کرتا ہے۔ ضمنی انتخابات کی گونج ہے، گجرات کا حلقہ ہے PP 32 کنجا، جہاں سگا خون ہی ایک دوسرے کے مد مقابل آن کھڑا ہوا ہے۔ جی ناظرین، چودھری پرویز الہی کے مقابلے میں چودھری موسیٰ الہی نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے ہیں، اور اب ایک بار پھر وہی کھیل دہرایا جا رہا ہے جو 8 فروری سے پہلے دہرایا گیا کہ چودھری پرویز الہی کے کاغذات نامزدگی جمع نہیں ہونے دیے جا رہے، اور پھر بالآخر بیگم کیسرا الہی جا پہنچی ہیں لاہور ہائی کورٹ۔ ہائی کورٹ نے کیا حکم دیا؟ کیا ہائی کورٹ کے حکم پر پرویز الہی کے کاغذات نامزدگی جمع ہو سکیں گے یا نہیں؟ اور اب بڑا ہی سخت تند و تیز لب و لہجہ اختیار کر لیا ہے بیگم کیسرا الہی، بیگم سمیرہ الہی نے چودھری موسیٰ الہی، سالک شافع، چودھری وجاہت حسین کے حوالے سے۔ کیا کہا انہوں نے کہ چودھری موسیٰ الہی کی شکل ہے چودھری پرویز الہی کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ یہ بڑی ہی ناظرین تکلیف دہ باتیں ہیں اس خاندان کے حوالے سے جو سامنے آ رہی ہیں۔ آئیے پہلے ایک کلپ ہے میرے پاس، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کلپ کو سنیں کہ بیگم کیسرا الہی کس تکلیف دہ لہجے میں موسیٰ الہی کے بارے میں، ان کے والد چودھری وجاہت حسین کے بارے میں گفتگو کرتی ہوئی سنائی دیتی۔ بے شرمی اور بغیرتی کی یہ حد ہے جو ابھی موسیٰ کو کھڑا کیا۔ اس کی شکل ہے پرویز صاحب کا مقابلہ کرنے کی، اس کو خود بھی شرم نہیں آئی اور نہ اس کے باپ کو شرم آئی۔ آگے وہ دو کھڑے ہوئے تھے بغیرت، تو یہ سب سے بڑا بغیرت اب آگے، کیونکہ یہ موسیٰ کو ہم الیکشن نہیں لڑنے دیں، چاہے ہمیں کس حد تک بھی جانا پڑا ہم نہیں لڑنے دیں۔ جنہوں نے ہماری نرمی سے نجائز فائدہ اٹھایا، یہ شروع دن سے پرویز صاحب سے خوفزدہ ہے، جب سے انہوں نے عمران خان کا ساتھ دیا اس لیے وہ خوفزدہ ہے۔ آج وہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں تو سارا خوف، ہر چیز کلیئر ہو جائے۔ جی ناظرین، آپ نے سنا بیگم کیسرا الہی نے کہا کہ چودھری موسیٰ الہی کی شکل ہے کہ یہ پرویز الہی کا مقابلہ کرے گا، اور بڑے ہی سخت انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں موسیٰ الہی کے بارے میں کہ ان کو شرم نہیں آتی، اور اس کے والد یعنی چودھری وجاہت حسین کے بارے میں، اور اسی طرح انہوں نے سالک اور شافع کے حوالے سے بڑے ہی سخت الفاظ جن کو میں دہرا بھی نہیں سکتا وہ استعمال کیے۔ اب ناظرین، تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ بیگم کیسرا الہی، بیگم سمیرہ الہی، انہوں نے جب چودھری پرویز الہی کے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی سر توڑ کوشش کی، الیکشن کمیشن کا ہدایت نامہ بھی تھا، لیکن گجرات میں ریٹرننگ افسر نے ان کی ایک نہیں سنی۔ ان کے وکلاء سمیت جب وہ گئے، RO نے ملنے سے انکار کر دیا، کاغذات نامزدگی جمع کرنے سے انکار کر دیا، ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن جو ہے انچارج، انہوں نے بات سننے سے انکار کر دیا، اور کارکنان اور وکلاء جو بطور احتجاج بیگم کیسرا الہی کے ساتھ تھے ان کو اٹھا لیا گیا، اور بالآخر بیگم کیسرا الہی نے لاہور ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور اب تازہ ترین خبر یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے حکم نامے پر بالآخر اجازت مل گئی ہے چودھری پرویز الہی کے کاغذات نامزدگی جمع کروائے جانے کی۔ اب ناظرین، صورتحال کچھ یوں بنتی ہے کہ اگر چودھری پرویز الہی کے کاغذات نامزدگی جمع ہو جاتے ہیں تو 21 اپریل کو جو ضمنی الیکشن ہوگا حلقہ PP 32 کنجا میں، یہ وہ سیٹ ہے جو 8 فروری کو یہاں سے چودھری سالک حسین کامیاب ہوئے تھے چودھری پرویز الہی کے مقابلے میں، اور کہا یہی جاتا ہے، دعویٰ یہی ہے کہ یہ وہ حلقہ ہے جہاں سے پرویز الہی آج تک کوئی الیکشن نہیں ہارے۔ فارم 45 کے مطابق وہ بڑی بھاری اکثریت سے یہاں سے جیتے ہوئے تھے، لیکن فارم 47 کے مطابق سالک حسین کو کامیاب قرار دیا گیا۔ بیک پر 2 نشستوں پر وہ امیدوار تھے، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی۔ قومی اسمبلی کی نشست انہوں نے رکھ دی، صوبائی سیٹ خالی کی، اور اب خاندان نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک سپوت جو ہے، ایک فرزند اس خاندان کا، وہ بے روزگار تھا، خالی رہ گیا، اور چودھری موسیٰ الہی کی بات کرتے ہیں جو حلقہ NA 62 سے قومی اسمبلی کے امیدوار تھے لیکن وہ ہار گئے۔ اب یہاں ان کو اتارا گیا ہے سالک حسین کی خالی کردہ نشست پر اور چودھری پرویز الہی کے مد مقابل۔ اب بڑی ہی دلچسپ صورتحال ہے، بیگم کیسرا الہی نے آج بڑا واضح اشارہ دے دیا میڈیا سے گفتگو کے دوران کہ ہم موسیٰ الہی کو الیکشن لڑنے ہی نہیں دیں گے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ کیسے روک پائیں گے؟ بظاہر یہی لگتا ہے، میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے کہ کوئی
चैलेंज करने जा रहे हैं कागजात नामजदगी को चौधरी मूसा इलाही पर, कोई एतराज़ात दायर होंगे। ज़ाहिर है घर के बेदी हैं, कोई ना कोई मवाद ऐसा हो सकता है, लेकिन नाज़रीन जब तयशुदा अमर है कि ज़िला गुजरात काफ लीग की गोद में यानी चौधरी शुजात हुसैन को इनाम के तौर पर, इकराम के तौर पर, वो जो फैसला उन्होंने किया था इमरान खान की हुकूमत गिराने में, जो 2 वोट थे बड़े कीमती, जी जनाब बात है सालिक हुसैन की और तारिक बशीर चीमा की, तो इस बिना पर गुजरात ज़िला इसकी 7 सूबाई असम्बली की नशिस्तें और 2 MNAs ये काफ लीग की गोद में डाल दिए गए। इन हालात व वाक़यात को देखकर तो बिल्कुल यही लगता है कि मूसा इलाही के लिए मैदान सजेगा और कोई एक नहीं चलेगी चौधरी परवेज़ इलाही की, जिस तरह पहले हुआ। अगर रस्मी कार्रवाई होती है, 21 अप्रैल को पोलिंग होती है, वोटर कितना निकलता है, वोटर मायूस होता है, बददिल होता है, टर्नआउट उतना नहीं होता, तो भी अगर होता है तब भी उसी तरह से ही फार्म 47 या इस बार शायद कोई हिकमत अमली बदल ली जाए कि जो उनको हजीमत उठाना पड़ी थी 8 फरवरी को, उससे बचने के लिए कोई और बंदोबस्त किया जाएगा। क्या संदूक पहले से भर लिए जाएंगे, पोलिंग डे पर कोई धांधली के लिए राह हमवार की जाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल सरे दोस्तों, वो ज़हूर इलाही का ख़ानदान जिसके इत्तेहाद इत्तफाक की मिसालें दिया करते थे लोग, और उन्होंने कई दहाइयाँ इकट्ठे गुजारी, और एक ऐसा वक्त था नाज़रीन कि चौधरी शुजात हुसैन और परवेज़ इलाही के बारे में कभी किसी को कोई गुमान नहीं हुआ था। सगे भाई तस्वुर होते थे, कभी ऐसा लगता ही नहीं था कि ये कज़न हैं। इतना प्यार, हम उम्र, हम जोली, हम जमात, सियासत में एक दूसरे की उंगली पकड़ कर इकट्ठे आए, चौधरी ज़हूर इलाही के वारिस बने। लेकिन अब इक़्तिदार ने, वक्त ने इतनी दूरियां पैदा कर दी हैं कि सगा खून एक दूसरे के सामने आन खड़ा हुआ है। चौधरी शुजात हुसैन के बेटों ने पहले सालिक और शाफे ने अपनी पुफियों को शिकस्त दी, उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ा, और जब उनके साथ कचहरियों के अंदर, थानों के अंदर नारवा सलूक किया गया, उनको धक्के दिए गए, पर्स छीने गए, कागजात नामजदगी जमा करवाने से रोका गया, तो सालिक शाफे ने वावेला करने पर, शिकायत करने पर इसको औरत कार्ड इस्तेमाल करने का ताना दे दिया। और अब एक बार फिर ऐसा ही है कि चौधरी परवेज़ इलाही के मद्दे मुकाबिल कोई और नहीं, कल का नौजवान चौधरी मूसा इलाही आन खड़ा हुआ है। बज़ाहिर यही लगता है, लेकिन आने वाला वक्त अपने जलों में क्या लेकर आता है अभी किसी को कुछ पता नहीं। सरे दस्तों बेगम समीरा इलाही, बेगम कैसरा इलाही, इनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, और इन्होंने खूब नकद सुनाई हैं, खरी खरी सुनाई हैं, और कोई लिहाज नहीं रखा चौधरी वजात हुसैन का, सालिक शाफे का और मूसा इलाही का। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।